غیبت کا مطلب ہے کسی شخص کی پیٹھ پیچھے اس کی ایسی بات بیان کرنا جو اسے بری لگے۔ اکثر لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں اسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر یعنی گھناؤنا عمل بتایا گیا ہے۔ یہ دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے اور نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اسے ناپسند ہو۔ پوچھا گیا، اگر میرے بھائی میں وہ بات موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں وہ بات موجود ہے تو ہی تم نے غیبت کی، اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سچی بات بھی اگر کسی کی برائی کے طور پر اس کی پیٹھ پیچھے کہی جائے تو وہ غیبت ہے۔ یہ انسان کی عزت پر حملہ ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کسی میں برائی دیکھو تو اسے اکیلے میں سمجھاؤ، نہ کہ لوگوں میں اس کا تماشا بناؤ۔ معراج کے سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کا ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت سے کھیلتے تھے۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ دوسروں کی برائی کرنے کا عذاب کتنا تکلیف دیتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی عیب جوئی یعنی فالٹ فائنڈنگ کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے اپنے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ غیبت سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پر قابو رکھے۔ اگر کسی محفل میں کسی کی برائی ہو رہی ہو تو مومن کا فرض ہے کہ یا تو وہ اسے روکے یا پھر وہاں سے اٹھ جائے۔ ہماری نیکیاں تبھی محفوظ رہیں گی جب ہم دوسروں کی عزت کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کے اندر خاموشی کو فکر اور ہماری گفتگو کو تیرا ذکر بنا دے، آمین یا رب العالمین۔